میں نے جو پوڈ کاسٹ کی تھی اس بات پر کہ بچوں سے جھوٹ کیسے بولا جائے آج کل کے زمانے میں، اس پر مجھ سے کچھ سوالات ہوئے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کیٹیگوریکلی کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، حرام ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے قطعاً کسی بھی معاملے میں۔ تو مجھ سے اس پہ سوالات ہوئے کہ کچھ معاملوں میں تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکیں۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ اس موضوع پہ کہ جھوٹ بولنا اسلامکلی سپیکنگ کب جائز ہے اور کب بولا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اصولاً یاد رکھ لیں کہ آسان ترین الفاظ میں ایک تو جھوٹ تبھی بولا جا سکتا ہے جب اگلے بندے کو جس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو یہ فار اے فیکٹ پتہ ہو کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یعنی کسی کو بتا کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ مثلاً افسانہ نگاری، ڈرامے جو آپ دیکھتے ہیں، ہماری خواتین گھر میں بیٹھ کے جو سارا دن ڈراماز دیکھتی ہیں وہ ساری اسی اصول پہ مبنی ہے، وگرنہ تو اس کی ہر چیز حرام ہو جائے گی ظاہر ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بتا کے کسی کو جھوٹ بولیں کہ بھائی یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ کسی کو پتہ ہو کہ یار یہ افسانہ سنا رہا ہے، یہ شاعری کر رہا ہے، یا جو بھی ہے، وٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ، یہ جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وائی ناٹ۔ آپ اگر دیکھیں تو پرانی پبلیکیشنز جو فکشن کی ہیں اٹھا کے، این رینکن کو فار ایگزامپل آپ پڑھیں تو وہ لکھتا ہے کہ ساری سچویشنز، کردار، یہ جو بھی باتیں میں اس ناول میں کر رہا ہوں سب قطعی فرضی ہیں۔ عمران سیریز اگر آپ پڑھتے تھے، میری جنریشن عمران سیریز پڑھا کرتی تھی ابن صفی کی، اور ابن صفی مرحوم کے بعد مظہر کلیم مرحوم، تو عمران سیریز کے پہلے پیج پہ لکھا ہوتا تھا انر سائڈ پہ کہ تمام کردار، تمام جو بھی سچویشنز ہیں اس ناول کے اندر، ساری چیزیں، ہر چیز وہ قطعاً فرضی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں دور دور تک۔ تو یہ ڈسکلیمر وہ آپ کو آتھر جو ہے وہ دے دیتا ہے، تو پھر دیٹس فائن، پھر وہ جھوٹ بول سکتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، یہ تو ہو گیا ایک اصول۔ اس کے علاوہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ ایک کانسیپٹ ہے شیعہ حضرات اور خواتین کے یہاں، اور وہ کانسیپٹ ہے تقیہ کا۔ اوریجنلی تقیہ کا مطلب ہوتا ہے جان بچانے کے لیے مجبوری کے تحت جھوٹ بولنا۔ مثلاً کہیں کوئی ظالم جابر حکمران ہے اور وہ آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کہو، آپ نہیں کہنا چاہ رہے، تو فقط جان بچانے کے لیے مجبوری کے طور پہ آپ جب جان پر باندھنا ہے تو پھر تو خیر اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی اگر آپ آثار اور اقوال دیکھیں صحابہ کے، تو بہتر کہا جاتا ہے عزیمت، کہ آپ قائم رہیں سچ پہ، اور بلکہ حکمران سے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا تو حدیث شریف میں بھی آیا کہ بہت زیادہ ثواب ہے، تو آپ جھوٹ مت بولیں۔ تو عزیمت اسی میں ہے کہ جھوٹ مت بولیں۔ ہاں ایز اے لاسٹ ریزورٹ اجازت نہیں ہے، رخصت ہے جھوٹ بولنے کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہ تقیہ کا اوریجنل مطلب ہے، اس لحاظ سے تو خیر اگر جان بچانے کے لیے رخصت کے معاملے میں بات کریں وہ کہتے ہیں اجازت ہے، لیکن بہرحال اگر پھر بھی اس پہ بات کریں تو اس سے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقیہ آج کے زمانے میں جو شیعہ حضرات اور خواتین مراد لیتے ہیں تقیہ سے، وہ غلط ہے۔ وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ مصلحتاً، ہر مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہے۔ فار ایگزامپل دو لوگوں میں صلح کروانی ہے تو آپ جھوٹ کا سہارا لے کے کروا سکتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں آپ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں، اگر کسی نے دوسرے کی بدخوئی کی ہے تو آپ وہ بات چھپا لیں بدخوئی والی، اور اس کو باقی سچی بات بتا دیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ دیکھیں اس میں تو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ صلح کرواتے کرواتے وقتی طور پہ آپ نے جھوٹ کا سہارا لے کے اگر صلح کروا بھی دی، وہ کتنی دیر چلے گی، اور کیا وہ بیسڈ آنیسٹی میں ہوگی؟ اس بات کو آپ لاجکلی سمجھیں۔ لاجکلی بڑا بودا سا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جس صلح کروانی ہو فصلح خیر، اور جس نے دو مومنوں کے درمیان صلح کروائی بڑا ثواب ہے، جو ثواب ہے وہ بھائی آنیسٹی پہ بیس کر کے۔ آپ جھوٹ بول کے کروا دیں گے تو وہ تو کتنی دیر چلے گی، اور کیا اس کی بیسس کہاں ہوں گی؟ تو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے۔ مصلحتاً جھوٹ بولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اس ضمن میں ایک یہ بھی آ سکتی ہے اسپاؤز کے ساتھ، کہ مثلاً اسپاؤز پوچھے میں کیسی لگ رہی ہوں، آپ کو زہر لگ رہی وائف اپنی، تو کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔
اس کو آپ یوں لے سکتے ہیں کہ آپ کی وہ وائف ہے، آپ نے اس کا دل خوش کرنا ہے، تو دل خوش کرنے کے لیے آپ کو جملے ایسے کہہ دیں جو ایگزیجریشن پہ بیسڈ ہوں، اگر تو وہ خدا نخواستہ بالکل ہی قطعاً بدصورت لگ رہی ہے اور فیشن بھی ایسا کیا ہوا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے. ہاں اگر وہ کچھ خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے. یہ ایگزیجریشن ہے، تعلی. یہ اس کو ڈائریکٹلی جھوٹ کے خانے میں فٹ کرنا میرے خیال سے درست نہیں ہے. بالکل اگر اس طرح آپ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اور بھی کافی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. ہاں چھپانے کی بات علیحدہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا بات چھپائی جا سکتی ہے، وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی. مثلاً اپنی تنخواہ چھپانا بیوی سے، آج کل کے مرد حضرات جو کرتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چیزیں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو چھپانا، مصلحت کے انڈر چھپانا، جھوٹ بولنا نہیں، اس سلسلے میں چھپانا وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بچوں سے تو قطعاً جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس کی بڑی سخت ممانعت ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے اور وہ ہے توضیحہ کا. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے ٹرم، یہ آپ کو ملے گی نہیں عام طور پہ نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں، یا بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. توضیحہ کیا ہوتا ہے؟ توضیحہ ہوتا ہے مصلحت کے طور پہ کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی مسئلے کی وضاحت کرنا، اس کو توضیحہ کہتے ہیں. مثلاً غیر مسلموں کے ملک میں ہیں آپ، یا غیر مسلموں کے ملک میں نہیں بھی ہیں، غیر مسلموں کے لیے آپ کسی مسئلے کی شرح کریں تو اس کی ایسی وضاحت کرنا جس کو وہ پسند کریں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے عام طور پہ متداول ہے، وہ انٹرپریٹیشن کچھ لوگوں کو افینڈ کرے گی، تو اس کا اس طریقے سے وضاحت اس کی کرنا کہ وہ نان اوفینسو ہو جائے، اس کو توضیحہ کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے. اس میں علماء جو ہیں متفق ہیں اس بات پہ کہ توضیحہ قطعاً غیر شرعی کام ہے، حرام ہے. جو چیز ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، وضاحت کریں اس کی، اس میں تحقیق کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی اس چیز پہ کہ قرآن میں آیا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں سے تمہیں خوف ہو نشوز کا، ان کی بغاوت کا، تو 3 سٹیپ میں، تیسرے سٹیپ میں جا کے انہیں مارو. فَاضْرِبُوهُنَّ. اب دیکھیں میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ضربہ یضرب، اس کا صرف مطلب مارنا ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں علیحدہ کر دو، اپنے آپ سے سیپریٹ کر دو. تو کوئی یہ نہ سمجھے، میں نے وہاں بھی وضاحت کی تھی کہ اس کا جو اصل لغت کا مطلب ہے مارنا، اس سے میں انکار کر رہا ہوں. اگر میں مارنے والی لغت سے مطلب سے انکار کروں گا تو پھر تو ظاہر ہے یہ توضیحہ ہو جائے گا کہ میں وضاحت کر رہا ہوں اس چیز کی اس کانٹیکسٹ میں کہ غیر مسلموں کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر سکوں. اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اگر اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آخری ریزورٹ کے طور پہ آپ کچھ مار سکتے ہیں اپنی وائفس کو. اللہ کی حکمت اللہ جانے. آمنا و صدقنا. لیکن میں نے پھر یہ بھی وضاحت کر دی کہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر احادیث مبارکہ سے اس ضرب پہ، اس مار پیٹ پہ بہت سی قطغن ہیں. یعنی آپ اتنی زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان باقی رہے، چہرے پہ نہیں مار سکتے فقط، اور اس طرح نہیں مار سکتے کہ درد ہو. تو جب درد نہ ہو، نشان نہ رہے، چہرے پہ نہیں مار سکتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مار پیٹ کس لیول کی ہوگی. اور حدیث میں آیا کہ سٹک سے، وہ مسواک سے جتنا جیسے آپ مارتے ہیں اس طرح مار سکتے ہیں. تو میں نے دونوں طرف سے وضاحت کر دی. بہرحال ماڈرن علماء یہ مانتے ہیں کہ ضرب یضرب سے صرف مراد مارنا نہیں ہے، اور میں نے وہاں پہ کوٹ بھی کیا تھا ریفرنس. تو اللہ فرماتا قرآن میں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو اس میں بھی ضرب کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. تو اس لیے صرف ایک ہی میننگ کے اندر مقید کرنا اس لفظ کو صحیح نہیں ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ تحقیق کے ساتھ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنی سی تحقیق کے ساتھ ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اسی سلسلے میں توضیحہ کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ مطلب ہی نہیں ہے مار پیٹ کا، مار پیٹ کا ذکر ہی نہیں آیا قرآن و حدیث میں، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا نا، یہ تو غلط ہو جائے گا. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. اس کو توضیحہ کہتے ہیں. بعض لوگ کرتے ہیں غیر مسلموں کو کے سامنے جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کی کچھ آیات. فار ایگزامپل شہاب ثاقب کے شیطانوں کو مارا جاتا ہے دمدار ستارہ، تو کہتے ہیں جی یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. جب غیر مسلم مشرکین ملحدین اپولوجسٹ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب بھی چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہی نہیں. یا آج کل کچھ فنومینا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ماڈرن لوگ وہ بالکل ہی معتزلہ کی طرح
ایک اپنی ہی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ ملائکہ سے مراد کوئی نورانی بینگز نہیں ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، یا جنوں سے مراد کوئی جن نہیں ہیں، ناری مخلوق نہیں ہے، تو یہ سارا توضیحہ کہلاتا ہے اور یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کنکلوڈنگ دس، جان بچانے کے لیے تو سور کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، سور کھانے کی بھی رخصت ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، اس کا حکم نہیں ہے، نہ ہی اس کا جواز یعنی اس لحاظ سے دیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سچ بولو، کلمہ حق کہو۔ اس کے بعد تقیہ، مصلحتاً جھوٹ بولنا بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے، آپ مصلحتاً جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسرا توضیحہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو اوور آل صرف اور صرف جان بچانے کے لیے بڑی باعث مجبوری کے امر میں رخصت ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ قرآن شریف میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اتنے غیظ و غضب سے اور غصے سے کہتا ہے کہ آپ خود وہ قرآن شریف کی آیات اگر پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ جاتے جاتے پھر یہ بات کرتا چلوں، میرے ساتھ اس معاملے میں کچھ احباب نے بحث بھی کی بہت لمبی کہ یار صلح کروانے کے لیے، دو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یار، علماء بھی کہتے ہیں بول لے۔ بھائی کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے کتاب کا ریفرنس دیں، مجھے لاجکلی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے، آپ میاں بیوی کا رشتہ بھی جھوٹ پہ بنا رہے ہیں، اور وہ کتنی دیر، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھلے گا نا۔ جھوٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ The truth shall set you free، جھوٹ آپ کو قید کر کے رکھتا ہے اپنی ایلوژن میں، کبھی نہ کبھی وہ ایلوژن تو بریک کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ زیادہ معاملات نہیں بگڑیں گے۔ تو پلیز اس طرح کی باتیں مت پھیلائیں معاشرے میں، عوام کو یہ باتیں نہ بتائیں کہ جی اس طرح جائز ہے، اس طرح جائز ہے، کہ وہ خود ہی جواز نکال لیں جھوٹ کا، اچھا یار یہ تو اس وجہ سے جائز ہے، تو چل میں بول بھی لیتا تو پھر کیا ہوا۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس گناہ کو گناہ سمجھ کے اس پہ معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ اسپاؤزز کے درمیان میں نے بتا دیا کہ تعلی جائز ہے، مبالغہ جائز ہے، ایگزیجریشن جائز ہے، استعارتاً کنایتاً سملی کی فارم میں بات کرنا جائز ہے، وہ جھوٹ کے تحت اس طریقے سے نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔